نمازی کے لیے 12 مصیبتیں. اب میں جلدی جلدی اس کو پڑھتا ہوں وقت میں جتنی گنجائش ہے اور پھر اپنی بات پوری کرتا ہوں، لیکن سب دھیان سے سننا. وہ 12 مصیبتیں جو نماز نہیں پڑھتے. اور آج کچھ فیصلہ کرنا. دیکھیے میرے بھائیوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں. بہت اطمینان سے پڑھو گے نا، یہ ہمارے مبلغین کے اور علماء کی طرح 10 منٹ لگتے ہیں. اب مجھ جیسے دیہاتی کی طرح پڑھو گے تو کچھ ٹائم اور بھی کم لگے گا. یہ لوگ بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں تو 10 منٹ. 5 وقت کی نماز ہوتی، کتنا وقت ہو گیا؟ 50 منٹ. اگر 50 منٹ دینے سے جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے، جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، روزی میں برکت ہو رہی ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، 50 منٹ میں کیا لوگے ہیں میرے بھائی؟ 50 منٹ میں تو انسان اپنی پوری فیملی کو دعوت میں لے کر کے واپس بھی نہیں لا پاتا. 50 منٹ کا حال یہ ہے. لیکن 50 منٹ کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو؟ سوچو. صرف 50 منٹ نکالنا ہے بس، اور ملنا کیا ہے؟ جنت. حضور نے کہہ دیا کامیابی، روزی میں برکت، عمر میں برکت، بیماری سے نجات، نحوستوں سے تکلیفوں سے نجات. کر کے دیکھو، جہاں رہو بس نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھو. ٹرین میں، پلین میں، سفر میں، حضر میں، پکنک پر، گھر میں، جاؤ نماز مت چھوڑو. اگر اتنی تکلیف والا وقت آ جائے کہ بالکل نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم فرض پڑھ لو کسی بھی طرح، مگر پڑھ لو، چھوڑو مت. ایک وقت کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، پھر قیامت تک بھی آپ پوری زندگی سجدے میں گزار دو گے تو وہ وقت پر ایک وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کو پوری زندگی نہیں پہنچ سکتے. یہ نماز اللہ کے رسول علیہ السلام، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے 12 مصیبتوں میں بے نمازی گرفتار ہوگا. 3 مصیبتیں اس پر دنیا میں آئے گی. یہ سرکار غوث پاک نقل کر رہے ہیں حدیث پاک. 3 مصیبتیں اس پہ دنیا میں آئے گی. نمبر 1، پہلی مصیبت، اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے. سب کا مسئلہ، گھر گھر کا مسئلہ، ہر گھر کا مسئلہ، برکت نہیں. کہتے ہیں سب ہے، برکت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ سجدہ نہیں، نماز نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے صدقے میں برکت آتی ہے وہ رسول جان برکت فرما رہے ہیں کہ جو نماز چھوڑے گا اللہ برکت اٹھائے گا. اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں تو جو وہ 24 کھاتے کا سیٹ اور 48 دم میرے چلتے ہیں، 2-3 سائزنگیں چلتی ہیں، مگر میں نماز نہیں پڑھتا. تو یہ مولوی کی بات کیا ہے، حیثیت رکھتی ہے؟ مولوی کی بات نہیں، یہ مولا کی بات ہے. کروڑوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی، لاکھوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی. دیکھ لو بے نمازی ہائے ہائے کرتے ہیں، برکت نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب تعویذ دو، پیر صاحب تعویذ دو، سید صاحب تعویذ دو. دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جس برکت کو اللہ نے اٹھا لیا، کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی روزی میں طاقت برکت لا سکے. جو اللہ اٹھا لے اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا. اس لیے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی روزی سے برکت جاتی. اب گھروں سے برکت گئی، پھر برکت جاتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بندش کروا لیں گے کیونکہ کسی نے کچھ کر دیا. میرے بھائی کسی نے کیا کیا؟ ہم نے خود کیا. اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کڑاڑا مارا. یہ جو بابا لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں نا، ہماری بے عملی کی وجہ سے چل رہے ہیں. جس دن آپ باعمل ہو جائیں گے بابا کو خود آپ کے پاس دعا لینے کے لیے آنا پڑے گا. یہ بے عمل لوگ کی بات کر رہا ہوں، باعمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے بھائیوں جو خود آدھی روٹی اور ایک روٹی کے لیے تمہارے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر کوئی واقعی بابا بن جائے نا، وہ کوئی واقعی بابا بن جائے، وہ پبلک کے پیچھے نہ بھاگے، پبلک اس کے پیچھے بھاگے. یہ جو ہے وہ گاندھی جو چھپا ہوا ہے، اس کے لیے کتنی اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں، ایمان کھونے والی باتیں کرتے ہیں، طریقت کے نام پہ اڑگم دڑگم باتیں کرتے ہیں، تمہیں اپنے شکنجے پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. یہ جو جاہل، گوار، ان پڑھ، یہ ان کے چکر اور چنگل میں پھنس کر کے اپنا ایمان بھی گواتے ہو. عورتیں جاتی ہیں تو عزت بھی گوا دیتی ہے، آبرو بھی گوا دیتی ہے. یاد رکھیں
سب بابا ایسے نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھ لیں، ہمیں پتا چلا ہے کہ بعض لوگ بابا گیری کے نام پر زنا کے دھندے کروا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، صورتحال ہے، خواتین جاتی آبرو دے آتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں حالات کتنے نازک ہیں؟ اصل میں آپ موبائل گیم میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، آپ کو اپنے معاشرے کی خبر نہیں ہے، آپ فیس بک میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کو کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر۔ حالات سے آنکھیں بند کرنے کے لیے یہی تو تمہارے ہاتھ میں کھلونا دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، تم تھے، تم جدھر رخ کرتے تھے زمانے کی رفتار ادھر ہو جایا کرتی تھی۔ اقبال کہتے ہیں دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہوں نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ بچیاں جا رہی ہے کہ کچھ تعویذ دے دو اچھا رشتہ آ جائے، رشتے سے پہلے اس پر وبال آ جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اب تو ہم سن رہے ہیں، سنا ہے ہم نے، اب تو مسلمان مسلم عورتیں پنڈتوں تک کے پاس، سادھوؤں تک کے پاس جاتی ہیں۔ کیا دن آ گئے اللہ کے بندو۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ رشتے کیا ہیں؟ چلے بات آ گئی تو یہ رشتے کیا ہیں؟ یہ رشتے آسمانوں سے بن کر آتے ہیں، یعنی جس کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا، کروڑوں رکاوٹیں ہیں، ملنا اسی نے۔ اب جب آسمانوں سے لکھ دیا گیا ہے تو ملنا ہے۔ پھر اس کے بعد دو چیزیں، ایک تو شادی کا وقت آنا اور دوسرا قسمت کے پارٹنر کا آپس میں مل جانا۔ وقت آ گیا، مل گیا، ہو گئی شادی۔ آپ کو اس کا کیا ٹینشن ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے کام میں آپ کیوں مخل ہیں؟ بس آپ اتنا کریں، دیر ہو رہی ہے تو گڑ گڑائیں اللہ جلدی کر دے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی۔ جلدی کر دیں، آپ اللہ سے عرضی کریں، کسی صاحب دل سے دعا کرائیں۔ اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دوں، اگر کوئی صاحب دل نہیں ملتا، پھر کہتا ہوں مزارات پر جاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ولیوں کے آستانے پر جانا ایسے ہی ہے جیسے ان کی ظاہری حیات میں جانے سے فائدہ ملتا تھا، بعد وصال جانے کا بھی وہی فائدہ ہے۔ سلطان المشائخ حضرت سید نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء جب بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ جاتے تھے تو کبھی اندر نہیں جاتے تھے، ہمیشہ چوکھٹ سے جا کر کے فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب آپ جو لوگ گئے ہیں مہرولی شریف وہ جانتے ہیں کہ سرکار کی چوکھٹ سے مزار کتنی دور ہے۔ ان چیزوں کو آپ لوگ مانے نہیں مانے اپنی آپ کی بات ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھنا، پوری تقریر لوگ مان جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب ولیوں کی بات کرتے ہیں تو بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جس دن تو ولی کو سمجھ لے گا میں کم بول رہا ہوں تو زیادہ بولے گا۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے چادر غیرت کے نیچے چھپے۔ ارے نادان، جو میری قبا کے نیچے چھپ جائے تو اس کو نہیں پہچان سکتا، جو خدا کی قبا غیرت کے نیچے چھپے ہو تو ان کو کیسے پہچان سکتا؟ ولی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم ولی بننا پڑتا۔ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ غوث پاک کو زیادہ بڑھا کے پیش کر رہا ہے ہندوستان میں، ایک قادری ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تیرا منہ دیکھ، واللہ قادری ہونے کی وجہ سے نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں کیا مبالغہ کروں گا۔ تو کہا جب کہا نا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک کر دیا۔ میں نے کہا ملا جی تو نے سمجھا کیا ہے غوث پاک کو؟ یہی تو توحید یہاں سے بیان ہوتی ہے۔ کہا غوث پاک نے مردہ زندہ کیا تو شرک ہو گیا، یہ کام تو اللہ کا ہے۔ میں نے کہا اللہ دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا۔ جو سنائی دے وہ اللہ نہیں، جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں، جو سجائی دے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں ہے وہ اللہ نہیں، جو گمان میں ہے وہ اللہ نہیں، جو وہم میں ہے وہ اللہ نہیں۔ تو پھر اللہ کو پہچانے کیسے؟ تو اللہ نے اپنے دوست تمہارے درمیان دے دیا، عبد القادر ٹھوکر لگائیں گے، قم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کریں گے، تب پتا چلے گا جب عبد القادر کی شان کا یہ عالم ہے تو اس کو بنانے والے قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
نابالغ محققین کو توحید کیا پتا؟ انٹرنیٹ پر جو نابالغ محققین بیٹھے انہیں توحید کیا پتا جنہیں خود کی اردو بھی صحیح نہیں ہے؟ توحید تو ان سے لینا چاہیے جنہوں نے واقعی توحید کا جام پیا ہے۔ ہم کہتے ہیں صابر پاک نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تو مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا کوئی اپنا جنازہ خود پڑھا سکتے ہیں؟ کہ ملا جی یہی توحید کا درس ہے۔ جب صابر کی یہ شان ہے تو صابر کو بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہو؟ توحید یوں بیان ہوتی، آپ کو کیا پتا ہے اس کا؟ توحید آپ کو کیا پتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھا گئے اس میں، یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے چراغ روشن توحید کی روشنی سے منور ہے، یہ دل سے دل کے چراغ جلتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلتی ہے، اولیاء اللہ کے پاس جاؤ انشاءاللہ جیسے حیات میں فیض ملتا تھا بعد وصال بھی ملتا۔ اچھا حیرت کی بات یہ ہے مجھے کوئی ولی ایسا نہیں ملا جو مزار پہ نہ گیا ہو، کوئی ولی ایسا نہیں ملا، بلکہ ولی تو ولی سید الانبیاء بھی۔ پہلا سفر کیا تو بابا جان کے مزار پر گئے، حضرت عبداللہ کے مزار پر گئے نا پہلا سفر۔ پھر سفر حج حجۃ الوداع کیا تو امی کے مزار پہ گئے۔ پھر اس کے بعد شہدائے احد کے مزارات پر حضور جاتے رہے، بقی والوں کے مزار پہ جاتے رہے۔ اب نبی جاتے تھے تو اب کس کو میں کہوں، کس کی دلیل پیش کروں، کس کی پیش کر سکتا ہوں، کس کی پیش کروں؟ حضور کی بات آ گئی، لیکن بات آپ کو بتاؤں اگر اور آگے چلیں، سفر معراج میں بھی حضرت موسیٰ کے مزار سے گزر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو اندر نماز پڑھتے دیکھا۔ ایسی نشیمن پہ بجلی گرائی ہے، خارجیت کے نشیمن پر کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے۔ رسول اللہ فرما رہے میں نے اندر نماز پڑھتے دیکھا۔ کہا مٹی میں وہ ملتے ہیں جن کے عقیدے مٹی میں مل جاتے ہیں، یہ اللہ والے نہیں ملتے مٹی میں، یہ تو رہتے ہیں خدا کے یار ہیں، خدا کے دوست ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ نادان، ارے جو کسان کے بوئے ہوئے دانے کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہ اپنے یاروں کے جسم کی حفاظت کیوں نہیں کرے؟ یہ توحید ہے، توحید اس کو کہتے ہیں۔ آپ بھی تھوڑا سنبھلو، جس کو لپن چھپن کرتے دیکھا اس کے پیچھے چلے گئے، ایسے نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایک موقف اختیار کرو اسی پہ ڈٹے رہو۔ وہ موقف کون سا ہے؟ وہ ہمارے بزرگوں کا موقف ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرت محبوب الہی، اچھا یہ بھی بتا دوں، چلیں اب آئی فہرست ہی پڑھ دیتا ہوں آج کی، کون کون گیا مزار؟ سرکار علیہ السلام گئے ہے نا، پھر اس کے بعد صدیق اکبر حضور کے یہاں بھی آتے رہے، احد بھی جاتے رہے، بقی بھی جاتے رہے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی سب جاتے رہے۔ اس کے بعد غوث پاک سیدنا معروف کرکھی کے مزار پہ جاتے تھے تو 1 میل دور سے اپنے جوتے اتار کے اپنی بغل میں ڈال لیتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو مر کے مٹی میں مل جاتا ہے اس کا بھی کوئی اتنا ادب کرتا ہے؟ اپنے جوتے اتار کے اپنی اور سواری سے نیچے اتر جاتے، یعنی کہ جاؤ تو دھکم پیلی کے لیے نہیں، ادب سے جاؤ۔ ولی کے یہاں جو جتنے ادب سے جائے گا وہ اتنے مرتبے پائے گا۔ میرے بھائی ان کی ایک نظر کی بات ہے، ان کی نظر جس طرف اٹھ گئی خدا کی نگاہ کرم ادھر ہوئی۔ آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ عقیدہ مضبوط کرو، یقین مضبوط کرو۔ بات آ گئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مشائخ میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے برکت ملی ہے تو وہ سیدنا معروف کرخی کا مزار ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ مزار پہ گئے، حضرت سرکار غریب نواز 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینے والے خواجہ جب ہندوستان آئے تو لاہور میں سرکار داتا علی حجویری کے مزار پر حاضری دی، اور حاضری دے کر کے صرف فاتحہ پڑھ کے چلے نہیں، ایک 40 دن تک چلا کیا، اور جو فیض ملے اس کو بیان بھی کیا۔ کہتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، آج بھی یہ 2 مصرے داتا صاحب کے مزار پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مزار کی زیارت کی تمنا تھی سب کی کرا دی۔ دعا کریں 2 آستانے رہ گئے ہیں، اس کی حاضری ہو جائے۔
ایک تو داتا صاحب ہے اور دوسرے میرے بابا سرکار فرید ملت والدین خواجہ فرید الدین چشتی. سلسلہ چشتیہ میں یہ وہ ہستی ہے. سرکار میں وہ الہی کہتے ہیں جیسے نام فرید ہے ویسے ذات بھی فرد فرید ہے, کوئی نہیں ہے ان جیسے. بڑی عظیم ہستی ہے. اللہ دل میں تمنا ہے موت سے پہلے یہ دو آستانوں کی حاضری ہو, نہیں ہو سکتی. دو مصرے لکھے ہوئے, گنج بخشے, میرے غریب نواز نے فرمایا, آج بھی غریب نواز کا چلہ وہاں موجود ہے, کیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. کیا کہتے ہیں؟ یہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے, خزانہ. غریب نواز چلہ کر کے فرما رہے ہیں یہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے, اور یہ اللہ کا نور ہے, نور, جسے داتا علی حجویری کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جو ناقص لوگ ہیں, ناقص, ان کے لیے داتا پیر ہے, پیر, اور جو کامل ہے ان کے لیے بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. غریب نواز نے زیارت کی, سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے غریب نواز کے حاضریاں دی, بختیار کاکی کے مزار پہ بابا فرید نے حاضری دی, سرکار نظام الدین نے حاضری دی, نظام الدین اولیاء کے آستانے پر امیر خسرو نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے حاضری دی, سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے آستانے پر حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدراز نے حاضری دی, بندہ نواز کے سدراز کے آستانے پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حاضری دی. اس طریقے سے ایک سلسلہ ہے, بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے رہے, حاضریاں دیتے رہے. اب سنیے تو محبوب الہی دور سے فاتحہ. اچھا ہمارے یہاں بھی یہ بہت سی بدعت ہو گئی ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو سجدہ کرتے, لوگ جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ لوگ کہتے کہتے تھک گئے کہ مزار پہ سجدہ مت کیا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. امام اہل سنت نے پورا رسالہ لکھا, الزبدۃ الزکیہ, سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ پورا رسالہ لکھا. مت کیا کرو, بزرگوں کے یہاں جاؤ, ادب کرو, احترام کرو, چوکھٹ چومو, چادر چومو, سجدے مت کرو. ویسے میرے خیال سے 98% لوگ نہیں کرتے ہیں, 2% لوگ کرتے ہیں, بیچارے ان پڑھ ہیں, وہ نہیں جانتے تو, لیکن لوگ اسی کو دلیل بناتے ہیں. لیکن چھوڑیے ابھی کیا بات کریں, عنوان تشنا رہتا ہے, ٹائم جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا بزرگان دین کتنا ادب کرتے تھے. محبوب الہی بابا قطب دادا پیر کے یہاں فاتحہ پڑھنے جا رہے, کہاں سے فاتحہ پڑھے؟ چوکھٹ سے. کبھی مہرولی شریف جانا تو دیکھنا کتنی دور ہے چوکھٹ. ایک دن اچانک خیال آ گیا اتنی دور سے میں فاتحہ پڑھتا ہوں, پتہ نہیں حضرت کو خبر ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی. بھئی اب انسان ہے, انسان کا دل ہے, انسان کا اپنا ذہن ہے, خیال آتا ہی رہتا ہے. خیالات تو خیالات, خیالات کے لیے کیا ہے. خیال آیا بس میں اتنی دور سے غیاث پور سے فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو حضرت کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. بس یہ سوچ کر گھر کی طرف گئے, خانقاہ میں جا کر کے آنکھ بند ہوئی تو خواب میں بابا قطب تشریف لائے, فرمایا تو جسم سے آتا ہے, میں دل سے آتا ہوں. اور یہ مت سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہوتی, جب آپ غیاث پور سے نکلتے ہیں تب سے ہماری نگاہ میں رہتے ہیں. یہ ہے بزرگان دین, یہ بزرگان. تو جایا کرو. اب تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا, بات دور نکل گئی کہ رشتوں کے لیے آپ پریشان ہیں, دعا کرو تقدیر بدلے گی. بچے نہیں ہوتے, دعا کرو تقدیر بدلے گی. دعائیں تقدیر بدلتی ہے. سادھوؤں کے پاس کچھ نہیں رکھا, جادوگروں کے پاس کچھ نہیں رکھا, جاہل ان پڑھ گوار باباؤں کے پاس کچھ نہیں رکھا. جو باعمل لوگ ہیں ان کی بات نہیں کرنا, ان لوگ برا نہیں مانے. آپ باعمل لوگ, نیک لوگ, متقی لوگوں سے دعائیں لیں, اس کی برکت نہیں آپ کو نصیب ہوگی. اور اولیاء اللہ کے آستانوں کے تو فیوز و برکات عام ہے, بلکہ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ کے بارے میں امام اہل سنت لکھتے ہیں جب وہاں جا کر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا, پھر غریب نواز کے صدقے میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے. امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی نے ان کی ترجمانی کی ہے, خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا.